یہ غلط عقیدہ ہے، یہ کفری عقیدہ ہے۔ یہ ساری عزتیں، یہ ساری عظمتیں اللہ نے عطا کی ہیں تو آپ کے نانا جان کی برکت سے عطا کی ہیں۔ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ عمر وہ فکر لے کے چلیں گے جو فکر ہمارے اعلیٰ حضرت کی تھی انشاءاللہ، اور اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھیں گے، یہ جو گستاخیاں کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے جہنم میں جائیں گے، کٹ کٹ کر پل صراط سے جہنم میں گریں۔ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے کہ حضرت جبریل ہمارے دشمن ہیں، وہ کہتے تھے حضرت جبریل ہمارے دشمن ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے۔ رسول اللہ، میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں ہمارے لیے شراب کا جو ہے نا حکم واضح فرما دے، کسی بھی ایسے شخص کی میت کا جنازہ پڑھنے نہ جائے ہمیشہ۔ تو اٹھ کر چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی، حضور فرما لگے جاؤ عمر کو بلا کے آؤ، میں عمر کو خوشخبری سناؤں، قتل ہونا چاہتا ہے عمر کی تلوار سے، آ جاؤ مقابلہ کریں۔ آیت پر پہنچے نا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ کسی نے فٹ بال کو آئیڈیل بنایا ہوا ہے، کسی نے کرکٹر کو آئیڈیل بنایا ہوا ہے، اور کسی نے فنکار کو آئیڈیل بنایا، کسی نے سیاسی رہنما کو آئیڈیل بنایا ہوا ہے۔ صفا مروہ کی سعی کا سبب کون بنا ہے؟ ہم نعرہ بلند کر کے کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ جو لوٹ مار کرنے والے، یہ جھوٹ بولنے والے، یہ نہیں سچے، سچے وہ ہیں جو میری بارگاہ میں آ کے روتے ہیں، وہ ان کو مصیبت پہنچائے گا، ان کے گھر کے دروازے کو توڑے گا۔ آج 3 محرم الحرام کا دن تھا اور 4 محرم کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی محرم الحرام کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ 1447 سنہ ہجری کا آغاز ہوا ہے، پچھلے سال کے اللہ گناہ معاف فرمائے، اور یہ جو سال کا آغاز ہوا اللہ نیکیوں کی سعادتیں عطا فرمائے۔ علماء موجود ہیں جامعہ مسجد نمرہ میں ماہانہ درس قرآن میں جو ہمارا ہر مہینے جامعہ مسجد چیمہ سبتال میں ہوتا تھا، اصلاح امت فاؤنڈیشن کے سرپرست اعلیٰ حضرت علامہ مولانا آصف خان صاحب کے حکم پر آج ہم یہاں موجود ہیں۔ درس قرآن بھی ہے، محرم کی برکتیں بھی ہیں۔ 1 محرم مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ مراد رسول حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن تھا، اور 10 محرم نواسۂ رسول امام حسین اور دیگر جو رفقا تھے ان کی شہادت کا دن آئے گا۔ یوں سمجھے ہم دونوں کے درمیان موجود ہے۔ مختصر انشاءاللہ کوشش کریں گے اہل بیت کی عظمت بھی سماعت کریں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں۔ دونوں کا ذکر ہی برکت والا ہے، دونوں ہی برکتوں والے ہیں۔ اگر دونوں کے ذکر میں کچھ کمی بیشی ہو جائے، یعنی ذکر ہمیں نظر آئے کہ اس کا کم ہوا ہے، اس کا کم ہوا ہے، ہماری زبانیں اس قابل نہیں کہ ان کا ذکر اگر ساری زندگی بھی کرتے رہیں تو ان کا ذکر خیر ہی رہتا ہے، اور ہمارے زبان کو تطہیر ملتی ہے، اور ان کی شان، ان کا ذکر ہم مکمل طور پر بیان نہیں کر سکتے۔ ان کی شان یہی بلند و بالا کافی ہے کہ ان کی آنکھوں نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کا دیدار کیا۔ اسی بات پر اگر بات کریں تو یہ بھی کمال ہے، آج تو ایک پیر کا صاحبزادہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے صاحبزادہ صاحب کیا بات ہے آپ کی، کیونکہ وہ فلاں پیر سے اس کا تعلق ہے، بلکہ صاحبزادہ صاحب ایک طرف اگر کسی نے کسی پیر کے دادے کو دیکھا ہو، یعنی کہتے ہیں یہ اس نے ہمارے دادا پیر کو دیکھا ہے، پردادا پیر کو دیکھا ہے، کہتے ہیں بڑی بات ہے بابا جی وہ نے کہ جنہیں ساڈے پیر دے ابے نو ویکھیا ہے، ساڈے پیر دے دادے نو ویکھیا ہے، ہم اس کے ہاتھ بھی چومتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کی عزت و توقیر بھی کرتے ہیں۔ پیر وہ ہے کہ جو اتنے سالوں کے بعد اس کو سعادت، اس کو عظمت، اس کو شان اس لیے ملی ہے کہ اس کی نسبت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چل کر رسول اللہ کے ساتھ ہے، اور بعض اوقات وہ پیر کامل ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ بھی ہمیں خبر ہوتی ہے کہ چہرے پہ داڑھی ہے نہیں ہے، نمازی ہے نہیں ہے، تقویٰ پرہیزگاری ملتی ہے نہیں ملتی، وہ خود بھی تقویٰ پرہیزگاری حاصل کرنے کی کوشش کرتا نہیں کرتا، لیکن ہم اس کو پیر مانتے ہیں تو اس کی عزت کرتے ہیں۔ لیکن وہ کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھا ہے وہ تو کمال ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، پہلی بات ارشاد فرمایا اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو فرمایا، کافروں کو نہیں کہا، جیسے قرآن پاک میں بارہا یہ آتا ہے اے لوگو، یا ایھا الذین، اے لوگو، بعض اوقات یا ایھا الناس کا لفظ کہا گیا، یہاں پر ایمان والوں کو اے ایمان والو کیا کرنا ہے؟ تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرنی، نیک بننا ہے، اور ساتھ ساتھ سچوں کے ساتھ ہونا ہے۔ اب پہلی بات جو اللہ پاک نے فرمائی، میں یہاں پر اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو حضرت عمر کی بات بتا دیتا ہوں کہ تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرنی ہے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہونا ہے۔ وہ کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے پارسا تھے، امیر المومنین تھے، آپ نے تو سنا ہوا ہے نا علماء سے، اور جمعے کے دن ہی 1 محرم تھا، اور تقریباً ہر مسجد کے اندر حضرت عمر کی عظمت بیان ہوئی ہے۔ آپ نے تو سنا ہے کہ حضرت عمر وہ ہے کہ جن کے سائے سے اور نام سن کر شیطان بھی راستہ بدل دیتا ہے،
وہ شیطان جو ہماری رگوں کے اندر ہے اس کی طاقت اتنی ہے کہ نہ وہ مسجد دیکھتا ہے، نہ مدرسہ دیکھتا ہے، نہ گلی کوچہ بازار دیکھتا ہے، ہماری رگوں کے اندر اس کو طاقت ملی ہوئی حرکت کرتا ہے، ہماری سوچ کو بدل دیتا ہے، ہمارے تمام معاملات کے اندر اس کو طاقت ملی ہوئی شامل ہے۔ لیکن ایک بندہ ہے کہ حضور کی امت کے اندر، نبیوں کی بات نہیں کر رہا، حضور کی امت کے اندر کہ اس کے قریب بھی شیطان نہیں آتا، رگوں کے اندر آنا تو دور کی بات، معاملات کے اندر دخل اندازی کرنا تو دور کی بات، بلکہ حضور کا فرمان ہے کہ میرا عمر وہ ہے کہ جہاں سے گزرتا ہے شیطان بھی راستہ بدل دیتا ہے، وہ ہے عمر۔ ایک بار جب آپ امیر المومنین تھے، اس دور کا ہی واقعہ ہے، گلی کے اندر ایک دیوار کے پیچھے چھپ کرنا، کیونکہ گھر کے اندر بھی گھر والے ہوتے تھے، مسجد کے اندر آتے تھے، لوگ ملنے والے آ جاتے تھے، لوگ کہتے ہیں امیر المومنین، کہیں اور جگہ ملتی نہیں تھی، دیوار کے پیچھے بیٹھ کرنا، اکیلے ہی رو رہے تھے، اپنی طرف سے چھپے ہوئے تھے کہ کوئی نہیں مجھے دیکھ رہا، اتنا پتہ تھا مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اور روتے روتے کیا کہہ رہے تھے، اے عمر تو اپنے آپ کو امیر المومنین کہتا نہیں کہتا، تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں دوسرا خلیفہ ہوں مسلمانوں کا، سمجھتا ہے کہ حضور کا فرمان ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ روتے روتے آپ کی آہ و بکا، آپ کی آواز تھوڑی زیادہ ہوئی، کنٹرول نہ رہا۔ بعض اوقات خوف خدا کا عالم یہ ہوتا ہے، بندہ رونا آہستہ چاہتا ہے لیکن زیادہ رو دیتا ہے، کوئی غم اتنا ہوتا ہے کہ بندہ غم کے اندر زیادہ روتا ہے، چیخ نکلی، ایک گزرنے والے نے چیخ کی آواز سنی، اس نے سمجھا شاید کوئی پریشان حال دیوار کے پیچھے، اللہ اکبر، وہ بھی صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے، انہوں نے دیوار کے اوپر نظریں اٹھا کر دیکھا تو ان کے پاؤں کانپ اٹھے اور کلیجہ باہر آنے کو لگا، اور دیکھ کر حیران ہوئے کہ میں نے سمجھا تھا کہ کوئی غم زدہ، کوئی پریشان حال رو رہا ہوگا اور پکار رہا ہوگا کہ کوئی ہے کوئی مدد کرنے والا، لیکن دیکھ کر حیران ہو گئے، وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ وقت کے امیر المومنین حضرت عمر تھے۔ تقویٰ کا یہ عالم کہ چھپ کر رو رہے ہیں۔ عمر کل قیامت میں دیکھی جائے گی، تجھ سے پوچھا جائے گا، تو نے جواب دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو اپنے آپ کو امیر المومنین سمجھتا ہے، اللہ اکبر۔ اب وہ سمجھے تھے کہ کوئی نہیں مجھے دیکھ رہا، لیکن یہ راز بھی لوگوں تک پہنچا کہ جو آج باتیں کرتے ہیں کہ خلیفہ دوم نے، نعوذ باللہ، یہ بات کرنا بھی مناسب نہیں، ہم تو اختلافی باتوں کی طرف بھی نہیں آتے، کہ نعوذ باللہ حضرت فاطمہ کو زخمی کر دیا تھا، ان کا گھر کا دروازہ توڑ دیا تھا۔ جو اتنا تقوی والا بندہ ہو یار، اتنا تقوی والا ہو، رب سے اتنا ڈرنے والا ہو، وہ عام انسان تو دور کی بات، تم بات کرتے ہو حضرت فاطمہ کی، وہ ان کو تکلیف دے گا، وہ ان کو مصیبت پہنچائے گا، ان کے گھر کے دروازے کو توڑے گا۔ ذرا تھوڑا سا سوچو، وہ تو تقویٰ کی اعلیٰ منزل پر تھے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی اعلیٰ منزل پر تھے، اور تم کہتے ہو ان کے گھر کے دروازے کو توڑ دیا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، تیرے ایمان کا دروازہ ٹوٹا ہوا ہے، تو سمجھتا ہے سب کے دروازے ٹوٹے ہیں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جائے۔ یہ ہیں وہ سچے لوگ جن کا تذکرہ، جن کا ذکر، جن کی بات سننے سنانے کے لیے ہم جمع ہیں، اور انشاءاللہ تبارک اللہ یہ باتیں سنیں گے تو محبتیں اللہ عطا فرمائے گا۔ کن کی محبت؟ اہل بیت کی۔ کن کی محبت؟ صحابہ کی محبت۔ یہ محبت آئے گی تو اللہ خود کہہ رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچے لوگ ہیں۔ آج کل ہر بندہ کہتا ہے میں سچا ہوں، بعض اوقات کسی کے سامنے اس کی نہ چلے تو قسم اٹھا کے کہتا ہے وہ یار قسم تے اعتماد کر لے، میرے تو نہیں کرنا۔ وہ اتنا ہی بندہ ہوتا ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو سچا کہتا ہے۔ کام جھوٹوں والے کرتے ہیں، آپ ریڈیو والے کے پاس کھڑے ہو جائیں، آپ عدالت میں چلے جائیں، وہاں جھوٹوں کی لائن لگی ہوتی ہے، لیکن وہ جھوٹے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں میں سچا ہوں۔ یہ ریڈی والے صبح سے لے کے شام تک قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں سچا ہوں۔ وکلا روزانہ جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں ہم سچے ہیں۔ یہ سارے طبقات کی بات کر رہا ہوں، یہ ویسے میں اوورال بات کر دی، یہ آپ دفتروں میں چلے جائیں، یہ ہماری حالت بھی ایسی ہے۔ ہم جتنے بیٹھے ہیں ہمارے اعمال کسی سے ڈھکے چھپے نہیں، ہم اپنے اعمال کو جانتے ہیں۔ ہم جھوٹ بولنے میں تو ایسے دیر نہیں کرتے، لیکن جب بات آئے نا کہتے ہیں یار میں جھوٹ بول کے بھی سچا ہوں۔ ہم کہتے ہیں جھوٹ بولنے کے بعد یا سچ بول، کہتے ہیں جھوٹ بولنے کے بعد بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے بارے میں دلیل دے رہے ہیں، خود دلیل دے رہے ہیں، کوئی نہیں دلائل دے رہا، اپنے بارے میں دلائل دے رہے ہیں میں سچا ہوں۔ اور یہ کہنے سے پہلے کیا جھوٹ بولا تھا، یہ کہنے سے پہلے کیا دغا کیا تھا، یہ کہنے سے پہلے کیا دھوکہ دیا تھا، یہ کہنے سے پہلے کیا لوٹ مارنے کرنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن اللہ فرماتا ہے یہ جو لوٹ مار کرنے والے، یہ جھوٹ بولنے والے، یہ نہیں سچے۔ سچے وہ ہیں جو میری بارگاہ میں آ کے روتے ہیں، جو رات کو سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں، وہ آ کر کہتے ہیں مولا سارا دن تو لوگ دیکھتے ہیں، لوگ ہمارے پاس بیٹھتے ہیں، لیکن مولا اب کوئی نہیں دیکھ رہا، اب ہمیں معاف کر دے۔ یہ ان کی علامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی، تو ہم نے ان کے ساتھ ہونا ہے، سچوں کے ساتھ، یہ ایرے گارے کے ساتھ نہیں۔ یوں کہہ لیں، ایک لفظ میں بات ختم کر لیں، ہمارے آئیڈیل ہیں تو صحابہ کرام ہیں، ہمارے آئیڈیل ہیں تو اہل بیت ہیں، ہمارے آئیڈیل ہیں تو نیک لوگ ہیں، سچے لوگ، اور جو اللہ سے ڈرتے تھے۔ یہ آج کل کسی نے فٹ بال کو آئیڈیل بنایا ہوا ہے، کسی نے کرکٹر کو آئیڈیل بنایا ہوا ہے، اور کسی نے فنکار کو آئیڈیل بنایا، کسی نے سیاسی رہنما کو آئیڈیل بنایا ہوا ہے۔ نہیں بھائی، ہمارا کوئی آئیڈیل نہیں، ہمارے آئیڈیل ہے تو حضرت عمر ہے، ہمارے آئیڈیل ہے تو حضرت امام حسین ہے، بس۔
اور ان کے خاندان والے لوگ ہیں جو اہل ایمان تھے. اس کے علاوہ ہمارا کوئی آئیڈیل نہیں اور نہ ہونا چاہیے. اور یہی آئیڈیل لوگ کل قیامت میں حوض کوثر سے اپنے ہاتھوں سے ہمیں پانی پلائیں گے انشاءاللہ. اور ادھر ادھر گئے تو کوئی بات نہیں بنے گی. تو اس لیے یہاں پر جو ذکر خیر سماعت کر رہے ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو آج ہم نے غور کرنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کمال کے انسان تھے, واقعتاً اللہ سے ڈرنے والے اور واقعتاً سچے تھے کہ جن کے ہم پیچھے چل سکتے ہیں. کس طرح ایمان کیسے لائے یہ میں بات لازمی بتانا چاہتا ہوں. آگے چلتا ہوں اس بات کو بتانے کے بعد. جتنے بڑے پہلے حضور کے دشمن تھے نا اس سے بڑھ کر حضور کے عاشق بنے. دشمن کتنے تھے کہ حضور کو شہید کرنے چلے تھے, تلوار ہاتھ میں تھی, چلے حضور کو شہید کرنے تھے, آنکھیں باہر آنے کے لال پیلی ہوئی پڑی تھی. سارے مکے کو پتا تھا حضرت عمر بڑے جاہو جلال, یہ زبان سے اتنے نہیں تھے, ان کی تلوار جو ہے نا بہت تیز چلتی تھی. جو کوئی بات کرتا بس بات اس کی بات میں ختم ہوتی, مقابلہ پہلے کرتے تھے. چلے تھے حضور کو شہید کرنے. راستے میں ایک صحابی ملے, حضرت عمر خیر ہے نا, اج تلوار ہے چمکائی ہے, تیل شیل لایا, خیر ہی کدھر چلے, اکھاں لال پیلیاں ہوئی ہیں. کہتے ہیں اج اسلام کو ختم کرنا جی, اج اسلام کو ختم کرنے چلے نے رستے سے. وہ صحابی کہنے لگے اسلام کو بعد چ ختم کرے, پہلے اپنے گھر دا حال تے جا کے پوچھ لو, ٹھیک ہے نا, پہلے گھر تے جا کے کیا ہوا ہے. کہتے تھوڑی بہن مسلمان ہو چکی ہے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن وابستہ ہو چکی, آپ کا بہنوئی بھی ایمان لا چکا ہے. اب غصہ پہلے تھا, اب عروج پہ آ گیا کہ میں تو اسلام کو ختم کرنے چلا تھا, اسلام میرے گھر پہ آ گیا. اب حضور کے پاس جانے لگے تھے حضور کو شہید کرنے, لیکن راستہ بدل لیا, اب اپنے گھر پہ آ گئے. دروازے کو دستک دی, اتنے میں گھر پہ قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی. تو جب ان کو پتہ چلا عمر ہے, انہوں نے قرآن پاک کو سمیٹا کہ عمر نے چھوڑنا نہیں. عمر کہنے لگے بتاؤ کس کی تلاوت کرے گا. بڑا مارا اپنی بہن کو بھی, اپنے بہنوئی کو مارا, حتیٰ کہتے ہیں دونوں لہو لہان ہو گئے, بہن بھی بہنوئی بھی. اتنا مارنے کے بعد آپ نے پوچھا اب واپس آ جاؤ, کہا نہیں, مار بھی دو گے نا, شہید بھی کر دو گے, پھر بھی واپس نہیں آئیں گے. حضرت عمر کہنے تھے کہ میں نے اتنا مارا, میرے ہاتھ تھک گئے, ان کا لہو بہا, یہ زخمی ہوئے, یہ نہیں تھکے, لیکن یہ کہنے لگے اتنا تو بتاؤ یہ جو پڑھ رہے تھے یہ کیا تھا, یہ تو بتاؤ ذرا. چلو گل بات تو کرنے ہیں, پہلے آتے تو پڑھتے کی پہ ہو. کہا قرآن. کہا قرآن جب پڑھا جاتا ہے نا بندہ پاک ہونا ضروری ہے. روایت میں آتا ہے غسل بھی کیا آپ نے, ایک روایت میں وضو کیا, جو بھی ہوا آپ نے وضو کیا, منہ دھویا, آئے تو سورۃ الطٰہٰ کی تلاوت شروع ہوئی. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ. یہ تلاوت ہوتی گئی, آپ کی آنکھوں میں نمی آتی گئی. جب اس آیت پر پہنچے نا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری, یہ اللہ فرماتا ہے میں ہی تمہارا رب ہوں, میں ہی تمہارا اللہ ہوں, اور میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, میری عبادت کرو اور نماز قائم کرو میرے ذکر کے ساتھ, یعنی سجدہ کرو میری بارگاہ میں. جب اس آیت پر پہنچے نا کہتے ہیں آپ کانپنے لگے کہ وہ رب مجھے کہہ رہا ہے میں تیرا رب ہوں, میری عبادت کرو. خود اللہ کہہ رہا ہے, ایک تو بندہ کہ وہ رب ہے اس کی عبادت کرو, لیکن اللہ کہہ رہا ہے اننی انا اللہ ہوں, بے شک میں تمہارا اللہ ہوں, میرے علاوہ کوئی اللہ نہیں تمہارا, کوئی تمہارا رب نہیں. جب اس آیت پر پہنچے نا کہنے لگے چلو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم وابستہ ہو چکے, مجھے بھی حضور کے پاس لے چلو. اب بہن اور بہنوئی حضور کے پاس لے گئے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے چچا محترم یہ بھی ایمان لا چکے تھے. ان کو پتہ چلا تو آپ کہنے لگے اگر عمر خیر سے آئے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, اگر تو غصے سے آئیں گے, کوئی ایسی حرکت کرنے آئیں گے تو پھر میری تلوار مقابلہ کرے گی. بہرحال آئے تو خیر سے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے, کلمہ پڑھایا, مومن بن گئے. اب دیکھیں چند لمحے پہلے, کوئی ایک مہینے پہلے کی بات نہیں, مہینہ پہلے تو اس طرح ہے ہوں اس طرح ہوگا, نہیں, چند لمحے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہراً سب سے بڑے دشمن تھے, حضور کو قتل کرنے شہید کرنے نعوذ باللہ آئے تھے. دل کی دنیا کیسی بدلی, تقدیر کیسے بدلی, نبی کی جو دعا تھی وہ غالب آئی اور دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے. پہلے مسلمان اعلانیہ نماز نہیں پڑھتے تھے, اعلانیہ اذان نہیں ہوتی تھی. حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ اب چلے, اب خانہ کعبہ کے پاس جا کر اذان ہوگی, نماز پڑھی جائے گی. حضور نے کہا نہیں اب وقت نہیں آیا, کچھ عرصہ ٹھہر جاؤ. انہوں نے کہا نہیں چلے. حضور نے بات مانی, چلے گئے. اب خانہ کعبہ کے پاس آ کر کہنے لگے آ جاؤ, جو اپنی بیوی کو بیوہ بنانا چاہتا ہے آ جاؤ, جس کی لاش پر اس کی ماں روئے آ جاؤ, جو قتل ہونا چاہتا ہے عمر کی تلوار سے آ جاؤ مقابلہ کرے. تو اس وقت کوئی بھی آگے نہیں بڑھا کہ عمر آ گئے. انہوں نے سازش کی تھی مل کر, عمر کو آگے لگایا تھا, لیکن وہ بھی حیران ہو گئے. چند لمحے پہلے تو حضور کے دشمن تھے, اب سب سے بڑے عاشق بن گئے. یہ تو یہاں پر میں آپ کو بات بتاؤں, جب اعلانیہ نماز پڑھی گئی تو اللہ کو حضرت عمر سے کتنا پیار تھا
یہ بات بتاؤں گا اور تھوڑی سی میں ذکر خیر اہل بیت کا بھی کرتا جاؤں، چونکہ یہ موضوع میں تھوڑا سا بڑھانا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو آپ نے پہلے بھی علماء سے سنی ہوں گی، لیکن کچھ باتیں میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں قرآن پاک سے، اور تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو، اور کچھ باتیں میں کہنا چاہتا ہوں شاید آپ نے نہ سنی ہوں جو آپ کے سامنے ابھی ذکر خیر کرنے لگا ہوں قرآن سے۔ یہ جو ہم مقام ابراہیم پر جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مقام ابراہیم پر سنا ہے 2 نفل پڑھنے سے اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ حدیث نہیں تھی۔ یہ حدیث پاک حضور نے ارشاد فرمائی، ایک دن حضور کی بارگاہ میں حضرت عمر بیٹھے ہیں، عرض کرنے کے یا رسول اللہ میری خواہش ہے، آپ نے بھی توجہ کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا حضرت عمر کیا ہے۔ یہ خالی جو کہتے ہیں پلاؤ ادھر ادھر کی باتیں سنا کر جو ہمیں صحابہ کا مخالف کرنا چاہتے ہیں، میں ابھی بتانے لگا ہوں قرآن پاک کی عظمت کیا ہے اور حضرت عمر کی شان کیا ہے۔ حضرت عمر کہنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش یہ ہے کہ مقام ابراہیم پر لوگ آ کر نماز پڑھا کریں۔ پہلے یہ حکم نہیں تھا، پہلے یہ فضیلت نہیں تھی، تو اب یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت عمر یہ بات کر کے اٹھ کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل فرما دی۔ اللہ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ فرماتا ہے ہم نے جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے اس جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا ہے۔ حضور فرمائے گے جاؤ عمر کو بلا کے آؤ، میں عمر کو خوشخبری سناؤں، جو تم نے خواہش کا اظہار کیا تھا اللہ نے اس خواہش پر قرآن اتار دیا۔ حضرت عمر آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری خواہش پر قرآن اتار دیا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر اتری۔ اب ایک اور بات، طواف خانہ کعبہ لوگ کرتے تھے، لیکن آپ کو یہ بات بتاؤں صفا مروہ کی سعی نہیں کرتے تھے۔ عمرے کا نام صرف خانہ کعبہ کا طواف کرنا تھا، ٹھیک ہے، احرام باندھ کر، صفا مروہ کی سعی نہیں کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش یہ ہے کہ جس طرح لوگ طواف خانہ کعبہ کرتے ہیں اسی طرح لوگ صفا مروہ میں بھی طواف کریں، یا وہاں پر بھی لوگ چلیں دوڑیں۔ میری خواہش یہ ہے کہ وہاں پر بھی لوگ طواف کریں۔ اللہ اکبر، یاد رکھیے گا یہ خواہش کا اظہار کیا تو اٹھ کر چلے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفا مروہ کو اپنی نشانی قرار دیا اور حج کرنے والوں کو اور عمرہ کرنے والوں کو کہا کہ تم اس کا طواف کرو، یعنی طواف خانہ کعبہ بھی کرو اور ساتھ ساتھ صفا مروہ کی سعی بھی کرو۔ اس وقت تک حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوتا جب تک صفا مروہ کی کوئی سعی نہ کر لے۔ پتہ یہ چلا حج کی تکمیل کا سبب کون بنا ہے، عمرے کی تکمیل کا سبب کون بنا ہے، صفا مروہ کی سعی کا سبب کون بنا ہے؟ ہم نعرہ بلند کر کے کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وقت مختصر ہے، آپ کے جذبات اپنی جگہ، میں ذرا قرآن پاک سے چند آیات آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں جو حضرت عمر کی وجہ سے نازل ہوئی ہیں۔ یہ 2 آپ کے سامنے بیان کر دیں۔ پتہ یہ چلا صفا مروہ کی سعی کیوں کرتے ہیں، حضرت عمر کی وجہ سے۔ اور جڑے بندے صحابہ کے گستاخ نے، جو صحابہ کے گستاخ ہیں، وہ ذرا سوچیں، وہ ذرا خیال کریں، صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے دوڑتے بھی ہو، چلتے بھی ہو، اور یہ حضرت عمر کی وجہ سے ہے۔ بے شک ادا حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کی ہے، ادا حضرت حاجرہ کی ہے، لیکن خواہش کس کی ہے؟ حضرت عمر کی، جن پر تم الزام لگاتے ہو۔ اب عبداللہ بن ابی منافق تھا، یہ مر گیا، تو حضرت عمر کی خواہش یہ تھی کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس کی تعزیت کریں اور نہ جنازہ پڑھنے جائیں، لیکن حضور کے ذہن میں یہ تھا کہ جنازہ پڑھنے جاؤں گا شاید لوگ مسلمان اور ہو جائیں، منافقت چھوڑ دیں، آپ کے ذہن میں یہ تھا۔ یاد رکھیے گا پیارے نبی علیہ السلام معصوم ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور خیال کرتے تھے شاید غلط تھا، نہیں، یہ اللہ پاک نے حکمت عطا فرمائی، یہ حکمت تھی قرآن پاک کے نزول کی۔ آپ کی خواہش یہ تھی کہ نہ حضور جنازہ پڑھنے جائیں اور نہ تعزیت کریں۔ اب خواہش کا اظہار تھا اور اللہ دیکھ رہا تھا، اللہ جانتا ہے کہ میرے بندے عمر کی یہ خواہش ہے، تو اللہ نے قرآن اتار دیا۔
قرآن پاک کی آیت کریمہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ ارشاد فرمایا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی ایسے شخص کی میت کا جنازہ پڑھنے نہ جائے ہمیشہ کے لیے، اور نہ اس کی قبر پر جائیں۔ یہ عبداللہ بن ابی منافق کی وجہ سے، منافقوں کا سردار تھا، اس کی وجہ سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اب آگے بڑھیں۔ یہ جو شراب ہے، شراب پہلے حرام نہیں تھی، پہلے حلال تھی، لوگ پیتے تھے، مباح تھی، پی لو، پھر بھی نہیں پیتا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ حرام کا جو گناہ ہے وہ نہیں لکھا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کی بارگاہ میں عرض کرنے کے اللہم بین لنا فی الخمر، یا رسول اللہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں ہمارے لیے شراب کا جو ہے نا حکم واضح فرما دے۔ آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ شراب پی کر لوگوں کا دماغ جو ہے نا چکرا جاتا ہے، ہوش نہیں رہتا۔ اب آپ نے یہ دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر، تو اللہ پاک نے قرآن اتار دیا۔ میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں، آپ سبحان اللہ بولیں یا نہ بولیں یہ آپ کی مرضی ہے۔ اگر میں شعر سناتا قرآن سے ہٹ اپنے نعرے بھی لگانے تھے، آپ نے سبحان اللہ بھی کہنا تھا۔ میں آپ کو دلیل کی بات بتا رہا ہوں، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں۔ میں حضرت عمر کی شان اور بھی ہے، سیرت کی بات میں قرآن اس لیے سنا رہا ہوں آپ کو پتہ چلے جو قرآن پڑھتے ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے آج تک کچھ نازل ہوئی ہیں، جن کے بارے میں ہم ان کی بکواس سن لیتے ہیں بعض اوقات کہتے ہیں ان کا جواب دینا چاہیے۔ ہاں یہ جواب ہے، ان کی شان، ان کی عظمت۔ انہوں نے کہا اے اللہ شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم ارشاد فرما، تو اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، جب تمہیں ہوش نہ رہے تم بات کیا کر رہے ہو، یعنی یہ اللہ پاک نے فرمایا۔ اب صرف اس آیت کریمہ میں اللہ نے یہ حکم فرمایا تھا شراب پی کر نماز نہیں پڑھنی، یہاں تک حکم تھا، یعنی یہاں تک بھی جائز تھی، شراب پی لو جائز ہے، لیکن فرمایا جب شراب پیو تو نماز پڑھنے نہ ہو۔ اب انہوں نے پھر دعا کر دیا مولا یہ تو صرف نماز پڑھنے کا حکم ہے، مزید دعا کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کے یا اللہ مزید واضح حکم ارشاد فرما دے۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک کی ایک اور آیت نازل فرما دی۔ اسی آیت میں نہیں فرمایا کہ اس میں سمجھا دے اے محبوب علیہ السلام ان کو سمجھا دے، نہیں، آیت نازل فرما دی یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر۔ اللہ فرماتا ہے آپ سے سوال کرتے ہیں لوگ شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، آپ ان کو کہہ دیں یہ دونوں بہت بڑے گناہ ہیں۔ اب اس میں بھی اللہ پاک نے صرف یہ کہا تھا یہ بہت کبھی عمل ہیں، برے ہیں، واضح حکم نہیں تھا۔ حضرت عمر نے پھر دعا کر دی مولا مزید واضح حکم ارشاد فرما دے، تو اللہ پاک نے 7ویں پارے کی آیت کریمہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو شراب، جوا اور یہ جو تیر اندازی تم کرتے ہو، فال نکالتے ہو، یہ سارے شیطانی عمل ہیں، سب کے سب، اور ان سے تم بچو۔ فاجتنبوہ، علماء بیٹھے ہیں، یہ غالباً فعل امر کا صیغہ، فاجتنبوہ، ان سے بچو، اجتناب کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ اللہ تمہیں کامیابی فلاح عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ میں واضح طور پر اللہ پاک نے فرما دیا کہ شراب تمہارے لیے حرام ہے، جوا حرام ہے۔ وہ اللہ کا بات ہے کہ آج کل ہم بچتے نہیں۔ تو یہ 3 آیتیں شراب کے موضوع پر کس وجہ سے نازل ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے۔ یہ تو تھا کہ آپ کی خواہش تھی کہ شراب کے بارے میں، مقام ابراہیم کے بارے میں، صفا مروہ کے بارے میں مزید آیات بھی ہیں، لیکن وقت مختصر ہے۔ لیکن ایک آیت آپ کو بتاؤں گا، لیکن آپ کے دل کے اندر انشاءاللہ حضرت عمر کی محبت مزید بڑھے گی، پہلے بھی ہے اور مزید بڑھے گی، آپ نے توجہ کرنا اور عشق والے انداز میں سننا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو بندہ بولے اللہ وہی الفاظ قرآن میں اتار دے، بات سمجھیں کہ نہیں؟ جو بولے، جو لفظ بولے منوہن، کوئی لفظ ادھر زبان سے لفظ بولے وہی لفظ اللہ قرآن میں اتار دے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس صحابی کی، اس شخص کی، اس بندے کی اللہ کی بارگاہ میں کتنی مقبولیت ہے۔ ہم کہتے ہیں نا جو تو کیا ہی سیم وہی لفظ میں آگے کہہ دیتے ہیں، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، بہت کم ہوتا ہے۔ یہی ہو سکتا ہے کہ کتاب میں جو لکھا اوپر سے دے کے بندہ پڑھ دے، ایک لفظ آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے کہ ایک مرتبہ آپ نے لفظ کہے منوان سیم اللہ پاک نے وہی الفاظ قرآن میں اتار دیے۔ وہ کیسے؟ سنیے گا۔ ابن سوریہ اور یہودی بھی، عیسائی بھی اور مشرکین بھی یہ نا اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے کہ حضرت جبریل ہمارے دشمن ہیں، وہ کہتے تھے حضرت جبریل ہمارے دشمن ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے۔ اگر حضرت میکائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وحی لے کے آتے تو ہم مان جاتے۔ یہ آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے اور باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا
تو آپ نے اپنی زبان سے یہ لفظ کہے. یہ جو باتیں کرتے ہیں نا, یہ جو کہانیاں سناتے ہیں کہ حضرت میکائیل آتے تو ہم مان جاتے, ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے, بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے, میں یہاں پر تھوڑی وضاحت کر دوں, اے مولوی ٹر جانا دوسرا آ جائے پھر اسی نماز پڑھا کریں گے, اے نہیں گفتگو صحیح کرتا, وہ بیان کرے گا اسی وہی گل سنیں گے, جنہیں پہلے دن ہی نہ سننی انہیں دوسرے دن نہیں سننی. وہ ساڈا حال ہے اس طرح کا. وہ ان کا بس بہانہ بنانا تھا. جنہوں نے حضرت جبریل کی بات نہیں مانی انہوں نے میکائیل کی کیسے بات ماننی تھی؟ وہی تو وہی اترنی تھی نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اب کہنے لگے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام اگر وحی لے کے آتے ہم مان جاتے ہیں. اب حضرت عمر کو پتہ چلا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس گئے, ان سب کو کہنے لگے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. حضرت عمر ان کو کہنے لگے کہ تم لوگ وہ ہو کہ تم لوگ اللہ کو بھی دشمن کہلاتے ہو, جبریل کے بھی دشمن ہو, فرشتوں کے بھی دشمن ہو, میکائیل کے بھی دشمن ہو. آپ نے یہ لفظ کہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی الفاظ پہلے پارے قرآن پاک میں اتار دیے. یہی الفاظ سیم, کوئی لفظ آگے پیچھے نہیں ہوا اور نہ بدلا نہ اس کی وضاحت ہوئی. جو حضرت عمر کی زبان سے عربک کے الفاظ اترے تھے وہی اللہ پاک نے قرآن پاک میں نازل فرما دیے. پتہ کیا چلا؟ کہتے ہیں حضرت عمر یہ ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہیں, اللہ کی بارگاہ میں اتنے شان والے ہیں کہ جو بولے وہی قرآن بن جاتا ہے. ابھی تو ہم اپنے نبی کی بات کر ہی نہیں رہے, حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کر ہی نہیں رہے. آپ کی شان تو براء الورا ہے, آپ کے اصحاب میں سے ایک صحابی اور حضرت ابوبکر کی بھی شان نہیں ہے. حضرت عمر کی عظمت بیان کر رہے ہیں کہ وہ بولتے ہیں وہی الفاظ اللہ قرآن میں اتار دیتا ہے. یہ ہے شانوں والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ہے عظمتوں والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ عمر اہل بیت کے مخالف تھے, یہ عمر حضرت فاطمہ کے دروازے کو توڑنے والے تھے, ان کو زخمی کرنے والے تھے نعوذ باللہ, یا ان کی وجہ سے شہید ہوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تمہاری بات جھوٹی ہو سکتی ہے. اگر یہ واقعتاً اہل بیت کے مخالف ہوتے تو کبھی بھی اللہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ قرآن میں نہ اتارتا, کیونکہ اللہ جانتا ہے کون کیا ہے. اللہ کی تقدیر میں ہر شے کا علم اللہ کو پتہ ہے کہ کون کیا ہے, کون کرے گا. تو اس لیے یہ تھوڑی سی وضاحت میں آپ کو قرآن پاک سے یہ الفاظ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ کے گستاخ کبھی نہ بنیے گا, کبھی ان کے قریب نہ بیٹھیے گا. ہم نے بات سننی نہیں بھائی ان کی, بات کا بحث کرتے ہیں نا وہ کیوں ہے ادھر سو طرح سے, بھائی ہم نے بات سننی نہیں. ہم قرآن کی بات مانیں یا اس ایرے گہرے کی بات مانیں کہ جس کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے, کسی چیز کی خبر ہی نہیں ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے کس قدر محبت کرتے تھے. یہ انہی کے ہاتھوں میں امام حسن حسین کھیلے کودے, انہی کے ہاتھوں میں بڑے ہوئے, سارے معاملات انہی کے ہاتھوں میں ہوئے. روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ آپ اپنی کابینہ کے ساتھ گھر میں میٹنگ کر رہے تھے, حکومت کے معاملات کے اندر میٹنگ کرتے ہوئے آپ نے اپنے سیکیورٹی گارڈ کو باہر کہا کوئی بھی اندر نہ آئے. اتنے میں آپ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر آئے, گارڈ نے روک دیا, بھائی اندر آنے سے منع کیا, اندر نہیں جانا. آپ نے کہا میں بیٹا ہوں, کہا نہیں بیٹا ہو جو بھی ہو, اندر نہیں جانا, اندر خصوصی میٹنگ ہو رہی ہے کابینہ کی. اب اتنے میں امام حسن حسین بھی آئے, انہوں نے بھی دیکھا کہ عبداللہ بن عمر کو جانے سے روک دیا گیا ہے, تو وہ یہ ساری بات دے کر, یہ منظر دے کر نا ویسے ہی واپس جانے لگے کہ جب ان کو جانے نہیں دیا بیٹے کو تو ہمیں کیسے جانے دیں گے. واپس جا رہے تھے, اتنے میں کابینہ کا معاملہ ختم ہوا. اپنے گارڈ نے بتایا کہ امام حسن بھی آئے تھے, حسین بھی آئے. عبداللہ بن عمر آئے تھے, کہا امام حسن حسین کو اندر کیوں نہیں آنے دیا؟ کہا آپ نے تو منع کیا تھا. فوراً امام حسن حسین کے گھر پہ گئے, جا کر معذرت کی, تو کہا آپ اندر آ جاتے. وہ کہنے لگے آپ کے بیٹے کو خادم نے روک دیا تھا گارڈ نے, تو ہم نے کہا تو ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اللہ اکبر, تو آپ کیا کہنے؟ آپ نے اپنے سر انور سے امامہ اتار کر کہنے لگے یہ جو سر کے بال ہیں نا یہ بھی آپ کے گھر کے تبسل سے اللہ نے عطا فرمایا ہے. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ لگا یہ ساری عزتیں, یہ ساری عظمتیں اللہ نے عطا کی ہیں تو آپ کے نانا جان کی برکت سے عطا کی ہیں. آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے, بلکہ آپ نے عملی مظاہرہ بھی کیا. یہ تو بات تھی نا, مال غنیمت آیا تو اپنے بیٹے کو 3000 دیے, تو امام حسن حسین کو مولا علی کو بھی 5,000 دیے. عبداللہ بن عمر کہنے لگے میں بھی تو بیٹا ہوں, میں تو صاحب زیادہ ہوں, ان کو 5 مجھے 3, یہ تو انصاف نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا, عمر کہنے لگے تمہیں پتہ وہ کون ہے؟ حسن حسین. ان کے نانا جان کا نام جانتے ہو؟ اگر تیرا نانا ایسا ہے تو نام بتا, ٹھیک ہے, تیرا نانا ہے ایسا تو بتا, تیرا باپ اگر علی ہے تو بتا, تیری ماں اگر فاطمہ ہے تو بتا. وہ تو یہ عظمت والے ہیں, تو پھر ان کو حصہ بھی دگنا ملے گا,
کیونکہ وہ شانوں والے ہیں، وہ عظمتوں والے ہیں۔ یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام اہل بیت سے بڑی عقیدت کرتے تھے، باتیں بہت ہیں، اہل بیت بڑی عظمت والے ہیں۔ محرم کا مہینہ قطعاً اس وجہ سے نہیں آتا کہ ہم صحابہ کی گستاخی کریں تو تب جا کر اہل بیت کی عظمت بیان ہوتی ہے، یہ کسی اور کا وتیرہ ہوگا، کسی اور کا شیبہ ہوگا۔ اور آج کل تو یہ مشہور کر رہے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ عقیدہ لوگوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر یہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت علی کی شان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے نبیوں سے اعلیٰ ہے۔ یہ غلط عقیدہ ہے، یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ نبی جو ہیں وہ وراء الورا ہیں، اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، یہ شانوں والے ہیں، حضرت علی عظمتوں والے ہیں، ان کی عظمت سے کوئی انکاری نہیں ہے۔ لیکن جتنی عظمت ہے اتنی بیان کرو، اور جتنی عظمت قرآن نے بیان کی اتنی بیان کرو، جتنی عظمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے بیان کی اتنی بیان کرو۔ آگے بڑھو گے تو سیدھا جہنم میں جاؤ گے، تو انشاءاللہ عز و جل وہ جنت میں جائیں گے جو صحابہ اہل بیت سے محبت اتنی کرتے ہیں کہ جتنی اللہ اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس لیے آج کے اس درس میں آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کبھی بھی گستاخ صحابہ نہ بنے، کبھی بھی گستاخ اہل بیت نہ بنے، بلکہ ان کے قریب بھی نہ بیٹھیں، ان کے ساتھ تعلق بھی نہ رکھیں جو گستاخی کرتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ آج ہم تھوڑی سی ان کی بات سنیں، پھر تھوڑی سی سنیں، کرتے کرتے ہم صحابہ کے نعوذ باللہ گستاخ بن جائیں اور ہم سمجھیں کہ شاید ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے بن گئے۔ نہیں، جو اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو اس لیے آج کے درس کا پیغام ہے، جامعہ مسجد نمرہ میں نیت کریں گے انشاءاللہ عز و جل، وہ فکر لے کے چلیں گے جو فکر ہمارے اعلیٰ حضرت کی تھی انشاءاللہ۔ فکر اعلیٰ حضرت رکھنے والے علماء بیان کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، ان علماء کے ساتھ انشاءاللہ وابستہ رہیں گے، اور انشاءاللہ انہی علماء کے پیچھے پیچھے اور اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے غوث، قطب، ابدال، قلندر، صحابہ و اہل بیت کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ داخل جنت ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھیں گے۔ یہ جو گستاخیاں کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے جہنم میں جائیں گے، کٹ کٹ کر پل صراط سے جہنم میں گریں گے، اور انشاءاللہ رب سلم کی صدائیں سنتے سنتے پل صراط کراس کر کے جنت میں انشاءاللہ داخلہ کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔